معراج دین کی ایک ہی آرزو تھی جس کے پورا ہونے کا خواب وہ روز دیکھا کرتا تھا کہ اس کا بیٹا وقاص دین ماسٹر کے روپ میں بچوں کو پڑھائے۔ خود وقاص کو بھی ماسٹر بننے کا شوق تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بچپن سے اپنے باپ کے منہ سے یہی جملہ سنتا آ رہا تھا کہ وقاص دل لگا کر پڑھو، تو نے بڑے ہو کر ماسٹر بننا ہے۔ یوں وہ جاگتی آنکھوں سے یہ سپنا دیکھتا تھا کہ ڈھیر سارے بچے ٹاٹ پر بیٹھے ہیں اور وہ کرسی پر بیٹھا انہیں پڑھا رہا ہے۔ وقاص کے گاؤں کا اسکول پرائمری تک ہی تھا، سیکنڈری اسکول دوسرے گاؤں میں تھا اور وہاں جانا بڑا مشکل تھا۔ 1.5 گھنٹے کا سفر تھا۔ کھیت اور پگڈنڈیاں پار کر کے جب گاؤں کی حدود ختم ہو جاتی تب نالا پار کر کے وہ گاؤں شروع ہوتا تھا، مگر وقاص سفر کی سختیوں کو برداشت کر لیتا تھا۔ معراج دین کے پاس زمین کا کچھ حصہ تھا جس پر وہ کاشتکاری کرتا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں اور اس سے ایک چھوٹا بیٹا تھا۔ دونوں بیٹوں کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر نزدیکی کالج گاؤں میں نہ ہونے کے سبب وہ میٹرک کے بعد گھر بیٹھ گئی تھیں۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ وقاص نے میٹرک کر لیا مگر کالج شہر میں تھا۔ وہاں پڑھنے اور رہنے کے اخراجات پورا کرنے کے لیے بڑی رقم درکار تھی۔ معراج دین کہاں سے اس کا بندوبست کرتا؟ وہ سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ اس کی بیوی ثریا بی بی نے مشورہ دیا کہ وہ اپنی بکریاں فروخت کر دے۔ یوں وقاص کے کالج میں ایڈمیشن اور ہاسٹل میں رہنے کا بندوبست ہوا۔ اس دوران معراج دین کی بڑی بیٹی کی بات بھی پکی ہو گئی۔ 4 ماہ بعد اس کی شادی تھی۔ ثریا بی بی نے شوہر سے کہا، اب جب کہ وقاص کی پڑھائی کا مسئلہ حل ہو گیا ہے تو بیٹی کی شادی کے لیے کچھ کرے۔ مجبوری کے عالم میں وہ اپنے گاؤں کے جاگیردار ملک سرفراز کے پاس پہنچا اور تمام صورتحال بتا کر مدد کی درخواست کی۔ قرض تو میں دے دوں گا مگر ملک سرفراز نے نہایت مشفقانہ انداز میں کہا، اس لیے تمہیں زمین کے کاغذات میرے پاس بطور ضمانت رکھنے ہوں گے، اس کے بغیر میں تمہیں قرض نہیں دے سکتا۔ اس مطالبے پر معراج دین گھبرا سا گیا تھا مگر اس کی مجبوری تھی، اسی لیے زمین کے کاغذات اس نے ملک سرفراز کے حوالے کر دیے۔ بدلے میں ملک سرفراز نے اس کی بیٹی کی شادی کے لیے رقم دے دی۔ اس نے گھر پہنچ کر ثریا بی بی کو تمام بات گوش گزار کر دی تھی۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی، جو کاغذات ملک کے حوالے کر دیے، مجھے اگر اس شرط کا معلوم ہوتا تو میں تمہیں منع کر دیتی۔ ثریا بی بی ایک دم پریشان ہو گئی تھی۔ ایسے بھلا کوئی کسی کو قرض کہاں دیتا ہے؟ ضمانت تو دینی پڑتی ہے۔ بقول ملک سرفراز کے اگر میں قرضے کی رقم ادا نہ کر سکا تو میری زمین ضبط ہو جائے گی۔ معراج دین نے بتایا، مگر ہماری زمین تو قرضے کی رقم سے بہت زیادہ ہے۔ خدا ان کا بیڑا غرق کرے، یہ جاگیردار جانے خود کیا کیا سمجھتے ہیں۔ پتہ ہے نا ان کو ہم جیسوں کی مجبوری کا، کوئی اور تو ہمیں قرض کی رقم دے نہیں سکتا۔ ہمارے جاننے والے بھی ہماری طرح غریب ہیں۔ میں تو مجبوری ہے، مجھے تو ہر حال میں بیٹی کی شادی کے لیے رقم چاہیے تھی۔ معراج دین کا لہجہ تھکا سا ہوا تھا۔ اگلے مہینے معراج دین کی بیٹی رخصت ہو گئی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ وہ اپنے چھوٹے سے قطعہ اراضی پر کام کرتا تھا۔ اس سے جتنی آمدنی ہوتی اس میں گزارا مشکل سے ہوتا تھا، اوپر سے اس پر قرض کا بوجھ لاد دیا گیا تھا۔ وہ صبح سے کولوں کے بیل کی طرح کام کرتا تو مغرب ہو جاتی تھی۔ پہلے تو پھر بھی تھوڑی بہت فرصت مل جاتی تھی، مگر اب قرضہ لینے کے بعد تو فرصت کا تصور ختم ہو گیا تھا۔ پھر کافی پیسہ وقاص کی پڑھائی پر خرچ ہو رہا تھا۔ ایک دن اسے ملک سرفراز نے بلایا۔ وہ اس کے ڈیرے پر پہنچا جہاں ملک سرفراز کمرے میں رکھے اکلوتے تخت پر گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جبکہ باقی لوگ اس کے سامنے فرش پر بچھے قالین پر بیٹھے تھے۔ معراج دین بھی اس کو سلام کر کے کونے میں بیٹھ گیا۔ ہاں بھائی معراج، تمہارے ارادے کیا ہیں؟ قرض کی رقم اتارنے کا بندوبست کیا تم نے؟ ملک سرفراز نے پوچھا۔ ابھی کہاں ملک صاحب، میری زمین پر جو فصل تیار ہوتی ہے اس میں گھر کا خرچہ و مشکل پورا ہوتا ہے، قرضہ کہاں سے اترے گا؟ معراج دین نے کہا، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو مت پڑھاؤ، فضول میں اتنا پیسہ تم اس کی تعلیم پر برباد کر رہے ہو۔ اب بھگتو، دن بدن تمہارے قرضے پر سود بڑھ رہا ہے، تم اسے تو اتار نہیں پا رہے۔ قرض کیسے اتارو گے؟ وہ دن دور نہیں جب تمہاری زمین ضبط ہو جائے گی۔ ملک سرفراز کے لہجے میں درستگی تھی۔ معراج دین ہوکا زدہ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے ملک سے درخواست کی کہ وہ اسے کچھ مہینوں کی مہلت دے، اس بار فصل کی کٹائی پر وہ کچھ رقم دے کر ادھار اتارنے کی کوشش کرے گا۔ بختاور نے کھانا بنانے کے بعد ہنڈیاں چولہے سے اتار کر نیچے رکھی اور
گھٹنوں پر سر رکھ کر پیر کی انگلیاں دیکھنے لگی۔ سردیوں کا موسم تھا، چولہے کی گرمی سے اسے سکون مل رہا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اسے پیاس محسوس ہوئی تو اس نے مٹکے سے پانی نکالا اور گھٹا گھٹ چڑھا گئی۔ خالی پیٹ پانی پینے سے اس کے پیٹ میں درد کی ایک لہر سی اٹھی تو وہ چارپائی پر جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد طبیعت بحال ہوئی تو اس کی نظریں سامنے کمرے میں کام کرتی اپنی بیٹیوں پر پڑی۔ بڑی بیٹی سمرا بڑی دل جمعی سے زمین پر لحاف پھیلائے ڈورے ڈالنے میں مصروف تھی، جبکہ منجلی بیٹی دوپٹے پر کروشیا بنا رہی تھی۔ دونوں شادی کے لائق ہو گئی تھی، مگر بغیر جہیز کے کون ان سے شادی پر تیار ہوتا؟ ان کے گھر میں تو 6 افراد کا کھانا مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ بختیور اور سکندر کی 4 اولادوں میں 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا عاقب شامل تھا۔ جس دن ان کے ہاں عاقب کی پیدائش ہوئی تھی، سکندر نے فوراً مسجد میں جا کر شکرانے کے نفل ادا کیے تھے اور بیٹے کے نیک و صالح ہونے کی خوب دعائیں کی تھیں۔ وہ ایک بنگلے میں ڈرائیوری کے فرائض انجام دیتا تھا۔ اس کی قلیل آمدنی میں گزارا بمشکل ہوتا تھا۔ چاروں بچوں کو انہوں نے گورنمنٹ اسکول میں ڈالا ہوا تھا۔ سمرا اور فوزیہ میٹرک کر کے گھر بیٹھ گئی تھیں اور سلائی کڑھائی، مصالحوں کی پسائی اور پیکنگ کے کام کرنے لگی تھیں۔ حالات دن بدن بڑھتی مہنگائی کے پیش نظر سکندر نے سعودی عرب جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سلسلے میں اس کی ایجنٹ سے بات چیت چل رہی تھی۔ بختیور کی چھوٹی بیٹی اور بیٹے کا اسکول سے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ چارپائی سے اٹھی اور بیرونی دروازے پر جا کر کوارٹر کی آڑ سے گلی میں دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد عاقب اور زینت بیگ لٹکائے آتے دکھائی دیے۔ دونوں نے نزدیک پہنچ کر اسے سلام کیا اور دونوں اندر داخل ہو گئے۔ جب تک وہ دونوں کپڑے تبدیل کر کے آتے، وہ دری بچھا کر کھانا لگا چکی تھی۔ پانی کی طرح پتلی دال کے ساتھ روٹیاں تھیں۔ چاروں بچے ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ عاقب نے ایک روٹی کھا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ عاقب اور روٹی لو نا، بختیور بولی۔ نہیں امی، کھانے کو دل نہیں کر رہا، میں سونے جا رہا ہوں۔ 1 گھنٹے بعد اٹھا دیجیے گا، مجھے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، کل اسکول میں دو ٹیسٹ ہیں۔ عاقب اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو 10 بجے جب سکندر کام سے لوٹا تو اس کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے بختیور بولی، عاقب کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور وہ کھانا اتنا کم کھاتا ہے، اوپر سے پڑھائی کا اتنا بوجھ ہے، اس سے ½ کلو دودھ روز ملنا چاہیے، 1 گلاس صبح اور 1 گلاس رات کو۔ نہ بختیور، عاقب ہی کو کیوں، گھر میں دودھ آئے گا تو چاروں بچوں کو ملے گا۔ میری بیٹیوں کا کیا کم محنت کر رہی ہیں، بس دعا کرو کہ جلدی سے پیسوں کا انتظام ہو جائے تو میں سعودی عرب روانہ ہو جاؤں۔ سکندر نے نوالہ منہ میں رکھتے ہوئے کہا، ہم نے چا الیاس سے بات کی، ان کے دونوں بیٹے دبئی میں ہیں، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے ان کو۔ ہاں کی تھی، واپسی پر ان کے پاس سے ہوتا ہوا آیا ہوں، ₹1,00,000 دینے کا وعدہ کیا ہے، مگر مجھے مزید رقم کی ضرورت ہے، اتنے پیسوں سے میرا کام نہیں ہونے کا۔ سکندر نے بتایا تو وہ پریشان سی ہو گئی۔ کب سے تم پیسوں کا انتظام کرنے میں لگے ہو اور وقت ہے کہ آگے بڑھے جا رہا ہے۔ میں کل بھائی سے جا کر بات کرتی ہوں۔ ابا کا مکان جو اس نے بیچا، اس کا حصہ اس نے دیا نہیں، 3 سال ہو گئے ہیں اسے اس رقم سے کاروبار کرتے ہوئے، مگر مجال ہے جو دینے کی بات کی ہو۔ بختیور، تم ذاکر سے حصے کا تقاضا کرو گی تو وہ یہی سمجھے گا کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے۔ سمجھتا رہے، میں تو اپنا حق مانگنے جا رہی ہوں۔ پہلے اس لیے پیچھے نہیں پڑی کہ ایسی ضرورت نہیں تھی، وہ بولی تو وہ خاموشی سے کھانے لگا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ لیٹنے لگا تو اسے عاقب کتاب اٹھائے پڑھتا نظر آیا۔ بیٹا رات ہو گئی، اب سو جاؤ۔ ابو بس تھوڑا سا یاد کرنا ہے باقی، وہ بولا۔ عاقب 4تھی جماعت میں پڑھ رہا تھا، کلاس میں ہمیشہ وہ پہلی پوزیشن لیتا تھا۔ سکندر کا ارادہ تھا کہ وہ باہر جا کر جب سیٹ ہو جائے گا تو عاقب اور زینت کو کسی پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دے گا۔ بختیور اس کے ساتھ والی چارپائی پر لیٹ گئی تھی۔ بختیور، میری بیٹیوں سے کہا کرو کہ میرے لیے دعا کریں، میں جلد از جلد سعودی عرب پہنچ جاؤں۔ بیٹیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، میرے ابا مرحوم کہا کرتے تھے۔ ہاں کہہ رکھا ہے میں نے ان کو، بختیور نے جواب دیا۔ فوراً ہی اس کا دھیان اپنے بھائی کی طرف چلا گیا تھا۔ کل اسے ہر حال میں جا کر ان سے ملنا تھا۔ اگلے دن رات میں وہ اپنے بھائی کے کچے پکے گھر میں موجود تھی۔ ذاکر بخش کو اس کے آنے کا مقصد معلوم ہوا تو اس نے اسے صاف انکار کر دیا۔ بختیور، تم کیا سمجھ رہی ہو کہ میں دکان سے لاکھوں کما رہا ہوں؟ چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے میری، جس میں ادھار مال ڈال رکھا ہے۔ دکان کی کمائی میں اپنے گھر کا خرچہ مشکل سے نکل رہا ہے، میں تمہیں کہاں سے رقم دے سکتا ہوں؟
میں تم سے ادھار نہیں اپنا حصہ مانگ رہی ہوں. ابا کی وفات کے بعد تمہیں خود میرا حصہ دے دینا چاہیے تھا، مگر تم نے کاروبار کا بہانہ بناتے ہوئے اس وقت انکار کیا تھا، اور اب بھی کر رہے ہو. ذاکر بھائی، تم میری مجبوری کو سمجھو. مجھے اپنی لڑکیوں کی شادیاں کرنی ہیں. یہاں ہمارا خرچہ ہی پورا نہیں پڑ رہا، تبھی تو سکندر سعودیہ جانا چاہتا ہے. اس کا لہجہ ملتجی تھا. دیکھو بختاورے، اماں ابا نے کوئی وصیت تو کی نہیں تھی کہ تم ان کی وراثت کی حقدار ہو. اور جب میں نے ابا کی وفات کے بعد گھر بیچ کر کاروبار شروع کیا تھا، تب بھی تم حصے کا تقاضا کرنے چلی آئی. تمہیں اگر ذرا سا بھی احساس ہوتا تم حصہ مانگنے نہ آتی، مگر تمہیں مجھ سے یا میرے بچوں سے کیا انسیت؟ ذاکر بولا تو بختاورے، جو پچھلے 1 گھنٹے سے اس کے ساتھ مغزماری کر رہی تھی، گویا ہوئی. بھائی، مجھے تمہارا اور تمہارے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو 3 سال سے خاموش نہ بیٹھی ہوتی. کہیں سے آس نہ ماننے پر میں تمہارے پاس آئی ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم مجھے حصے کی پوری رقم دو، مگر فی الحال اتنی رقم کا بندوبست کر دو کہ سکندر کے جانے کا انتظام ہو جائے. بختاورے مشکل کہہ سکی. بھائی سے اپنا حق مانگتے ہوئے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے بھیک مانگ رہی ہو. اس کی بھابھی زیبو قوت بھری نظروں سے اسے گھور رہی تھی. اس نے دونوں بہن بھائیوں کی گفتگو میں مداخلت کی کوشش کی تھی، مگر ذاکر باغ نے اسے خاموش کرا دیا تھا. ٹھیک ہے، میں کہیں سے کچھ بندوبست کرتا ہوں. اس کی روحان سی صورت دیکھ کر بھائی کا دل پگھلا تھا. بول دے اپنی بہن کو، یہ جو منہ کھول کر اپنا حصہ مانگنے آئی ہے، رقم وصولنے کے بعد اس کے گھر میں قدم بھی نہ رکھے، ورنہ چوٹی پکڑ کر باہر کر دوں گی. زیبو سے چپ نہ رہا گیا تو بول پڑی. 2-3 روز بعد میں خود تمہیں رقم دے جاؤں گا. ذاکر باغ نے بیوی کی بات انسنی کرتے ہوئے کہا. تو بختاورے خدا حافظ کہتے ہوئے وہاں سے نکل گئی. گھر پہنچی تو سمرہ اور فوزیہ کی سہیلی نائمہ اپنی امی کے ساتھ موجود تھیں. وہ دواؤں کی کمپنی میں پیکنگ کا کام کرتی تھی اور یہ بتانے آئی تھیں کہ اس کی فیکٹری میں جگہ خالی ہے. اگر وہ دونوں چاہیں تو وہاں جاب کر سکتی ہیں. ان کے ابو راضی نہیں ہوں گے، وہ تو انہیں محلے کی دکان پر جانے نہیں دیتے. بختاورے نے سنتے ہی منع کر دیا. آخر اس میں برائی کیا ہے؟ تمہاری بیٹیاں گھر پر کام کر کے بھی تو کما رہی ہیں. اگر وہاں جا کر کام کر لیں گی تو کون سی برائی ہوگی؟ نائمہ کی امی بولی. بہن، آپ کی بات درست ہے، مگر میرے شوہر کو پسند نہیں کہ لڑکیاں باہر نکل کر کمائیں. جیسے تیسے خدا ہمارے گھر کو چلا رہا ہے اور آئندہ بھی چلائے گا. بختاورے نے کہا تو وہ تعصب بھری نظروں سے گھر کی حالت دیکھنے لگی، جہاں بیٹھنے کے لیے ایک کرسی تک نہ تھی. رقم ملتی ہی سکندر کی سعودیہ جانے کا بندوبست ہو گیا. ساتھ ہی اس کی تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں. اس کے پاس گنتی کے چند سوٹ تھے جو اس نے رکھ لیے تھے. جانے سے 1 دن قبل وہ پورا دن گھر پر بیوی بچوں کے ساتھ رہا تھا. گھر کے تمام افراد یہ سوچ کر دکھی تھے کہ وہ بہت دور جا رہا ہے. سکندر کو رخصت کرتے ہوئے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. بختاورے، جو شوہر کے کام سے دیر سے لوٹنے پر پریشان ہو کر فوراً خیر کی دعائیں مانگنے لگتی تھی، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے شوہر کو بیرون ملک بھیجنے کے لیے اس نے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا. سکندر نے سعودی عرب پہنچ کر اپنی خیریت سے آگاہ کیا تو بختاورے پر سکون ہو گئی. 2 دن تیزی سے گزر رہے تھے، مہینے سالوں میں بدلنے لگے. رفتہ رفتہ ان کے گھر میں خوشحالی نظر آنے لگی تھی. اس نے گھر میں فرنیچر ڈلوا کر رنگ و روغن بھی کروا لیا تھا، جس سے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا. وقاص کو شہر میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے کئی گزر گئے تھے. اس نے بی ایڈ میں اپنے کالج میں پوزیشن لی تھی. اس کا شمار ہونہار طالب علموں میں ہوتا رہا تھا. اب وہ نوکری کی تلاش میں تھا. اس نے سرکاری ملازمت کے لیے امتحان دیا تھا اور نتیجے کے انتظار میں تھا. اسی دوران معراج الدین کی چھوٹی بیٹی عفیفہ کی شادی بھی طے ہو گئی تھی. ایک دن عفیفہ کی ساس آئی اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد بولی. سریا، تم نے عفیفہ کے لیے کوئی سیٹ وغیرہ بھی بنوایا ہے یا بیٹی کو یوں ہی رخصت کرو گی؟ سریا بی بی ان کے سوال پر پریشان ہو گئی. باجی رشیدہ، سونے کی قیمتیں تو آسمان پر پہنچی ہوئی ہیں. ہم جیسے لوگ بیٹی کو سونے کا سیٹ کہاں سے دے سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں بہوئیں سونے کے زیورات کے بغیر نہیں آتی. میرے دونوں بہوؤں کو ان کے میکے والوں نے سونے کے سیٹ دیے تھے. اب ان کے سامنے عزت بنائے رکھنے کے لیے عفیفہ کے پاس بھی تو سونے کا زیور ہونا چاہیے. ویسے بھی والدین جو چیز جہیز میں دیتے ہیں، اس کا فائدہ ان کی بیٹی کو ہوتا ہے. عفیفہ کی ساس کہی جا رہی تھی اور پریشان حال سریا بی بی کا ذہن پھٹکنے لگا تھا. عفیفہ کی شادی کے اخراجات ہی کیا کم تھے کہ اوپر سے سونے کا سیٹ. وہ ایک دم پریشان ہو گئی. عفیفہ کی ساس کی رخصت ہوتے ہی انہوں نے اپنی پریشانی شوہر اور بیٹے کو بتائی. اب جب شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے تو رشیدہ بی بی نے یہ ایک نیا
شوشہ چھوڑ دیا، مراج دین نے کہا۔ وہ کافی متفکر نظر آ رہا تھا۔ میں تو کہتا ہوں انہیں منع کر دیں، وقاص بولا۔ آپ ایسے تو منع نہیں کر سکتے، ان کو بس دنیا دکھاوے کا شوق ہے۔ وہ کون سا اپنے لیے زیور مانگ رہی ہے؟ پہلے ہی میری زمین ملک سرفراز نے ہتھیا لی ہے۔ کچھ رقم جو اس نے دی تھی وہ میں نے عفیفہ کی شادی کے لیے رکھ چھوڑی تھی۔ اتنے پیسوں میں تو سیٹ نہیں بن سکتا۔ اب میں ملک سرفراز کے پاس ادھار مانگنے جاؤں تو میرے پاس ہے کیا؟ وہ تو شکر ہے کہ جیسے تیسے کر کے وقاص کی تعلیم پوری ہو گئی، ورنہ وہ بھی ادھوری رہ جاتی۔ میرے پاس اس مسئلے کا حل ہے۔ ہمارے جاننے والوں میں صرف آپا رفت ہی ہیں جن کے حالات وقت کے ساتھ بدلے ہیں۔ میں ان سے بات کرتی ہوں، اگر وہ رقم ادھار دے دیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ویسے بھی وقاص نے نوکری کے لیے درخواست دے رکھی ہے، نوکری ملنے کی دیر ہے، ہم ان کا قرض اتار دیں گے۔ مگر اماں، اتنی رقم بھلا کون ادھار دیتا ہے؟ دیکھ لینا وہ منع کر دیں گی، وقاص بولا۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ ثریا بی بی کو بڑی آس تھی۔ وہ 2 روز بعد ہی اپنی خالہ زاد بہن رفت آرا کے گھر میں موجود تھی۔ بھائی، میں نے تو اپنی کلثوم کی جہیز کی ایک ایک چیز رکھ چھوڑی ہے تاکہ جیسے ہی رشتہ آئے فوراً ہی اسے رخصت کر دوں۔ ایک ہی تو میری بیٹی ہے، اس کی شادی پر تو میں اپنا ہر ارمان پورا کروں گی۔ رفت آرا آدھے گھنٹے سے اپنی امارات کا روب جھاڑ کر ثریا بی بی کو مروب کر رہی تھی اور ثریا بی بی ان کے ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ ثریا، ایک ہی بیٹا ہے تمہارا، اس کی پڑھائی پر تم نے اتنا پیسہ لگا دیا، تمہیں ایسے کوئی افسر بنانا چاہیے تھا۔ میرے جاؤ زید کو دیکھ لو، انکم ٹیکس آفیسر ہے، جبھی تو اتنے اچھے گھر میں اس کی شادی ہوئی ہے۔ ٹرک بھر کر جہیز ملا ہے، اس کے سسر نے خود رشتہ پیش کیا تھا۔ آپا، میں آپ کے پاس ایک قرض لے کر آئی تھی۔ وہ چپ ہوئی تو ثریا بی بی بولی، عفیفہ کے سسرال والے شادی کی تاریخ رکھ لے ہیں، اگلے مہینے اس کی شادی ہے۔ بہت مبارک ہو تمہیں، تمہاری عفیفہ تو بہت خوبصورت ہے، تبھی تو اس کا رشتہ طے ہو گیا۔ میری کلثوم کے لیے بھی دعا کرتی رہا کرو، دبتی رنگت کی وجہ سے اس کا رشتہ طے نہیں ہوتا، ورنہ نین نقوش تو بہت پیارے ہیں۔ وہ قطع کلامی کرتی ہوئے بولی تو ثریا بی بی نے کہا، ہاں ضرور دعا کروں گی، فی الحال تو مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ عفیفہ کی شادی سر پر ہے، پیسے کم پڑ رہے ہیں، اوپر سے اس کی ہونے والی ساس باتوں میں سنا گئی ہیں جن کی دونوں بہوؤں کو جہیز میں سونے کے زیورات ملے ہیں، اس لیے عفیفہ کو بھی ملنے چاہیے۔ پہلے تو انہیں میں بہت سیدھا سمجھ رہی تھی، مگر لوگ جو دکھائی دیتے ہیں ویسے ہوتے نہیں۔ بیٹی کی سسرال میں عزت رہے، اس لیے سونا دینا ہوگا۔ آپا، میں آپ سے ادھار مانگنے آئی ہوں، مجھے عفیفہ کے لیے سیٹ بنانا ہے، پیسوں کی شدید ضرورت ہے۔ وقاص نے گورنمنٹ جاب کے لیے درخواست دے رکھی ہے، اس کی نوکری لگ جائے گی تو میں قرضہ اتار دوں گی۔ ثریا بی بی کا لہجہ ملتجی تھا۔ رفت آپا نے حامی بھر لی کہ وہ زیادہ رقم کا بندوبست تو نہیں کر سکتی، مگر کچھ انتظام کر دیں گی۔ اماں، ثریا خالہ بہت جلدی نہیں چلی گئی، آپ نے روکا نہیں انہیں کھانے پر؟ ثریا کے جاتے ہی کلثوم نے کمرے میں داخل ہو کر پوچھا تو رفت آرا نے ان کے آنے کا مقصد بتا ڈالا، پھر مزید گویا ہوں۔ میں ثریا کی جگہ ہوتی تو رشتہ ختم کر دیتی۔ اماں، ثریا خالہ ایسا نہیں کر سکتی، عزت کا معاملہ ہے، عفیفہ کا رشتہ توڑ بھی دیں تو لوگ باتیں بنائیں گے، آخر کس کس کو وہ مطمئن کریں گی۔ اماں، آپ چاہیں تو ان کی مدد کر سکتی ہیں، آپ نے جو رقم میرا سونے کا سیٹ خریدنے کے لیے رکھی ہے ان کو دے دیں، میری کون سا بھی شادی ہو رہی ہے۔ کلثوم بولی اور رفت آرا اسے یوں دیکھنے لگی گویا وہ اسے اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو۔ کلثوم، تمہیں اپنی سہیلی عفیفہ سے کوئی زیادہ ہمدردی نہیں ہو رہی؟ دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ پیسے درخت پر نہیں اگتے، بڑی محنت سے کمائے جاتے ہیں، تمہارے ابا دن رات محنت کرتے ہیں تو میں کچھ بچت کر کے تمہارے لیے جمع کر پائی ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں یہ رقم ثریا کو دے دوں۔ بے شک وہ مجھ سے ادھار مانگ رہی ہیں، مگر اتنی جلدی تو نہ لوٹا پائیں گی۔ اگر تمہاری کہیں شادی طے ہو گئی تو پھر ہم کہاں مانگیں گے؟ رفت آرا قطعی لہجے میں بولی۔ کہیں مانگنے نہیں جائیں گے، خدا خود ہی بندوبست کرے گا، نیک عمل کبھی رہگار نہیں جاتے۔ مجید صاحب جو کمرے کے دروازے پر کھڑے ماں بیٹی کی گفتگو سن چکے تھے، اندر آتے ہوئے بولے، دیکھ لیا آپ نے، اب تو ابا بھی میری سائیڈ لے رہے ہیں۔ اگر ہمارے طفیل کسی کو سکون مل جائے، کسی کے مسئلے حل ہو جائیں تو اس نیکی کا اجر ہمیں دونوں جہانوں میں ملے گا۔ میری بیٹی درست کہہ رہی ہے رفت، اگر استطاعت ہوتے ہوئے ہم نے ہاتھ کھینچے رکھا تو دل میں خلش ہی رہے گی کہ جو پیسہ ہم نے بیٹی کے لیے رکھا ہے، اگر عفیفہ کی شادی کی ضرورتوں کے لیے ادھار دے دیتے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے طفیل خدا ہماری بیٹی کے نصیب کھول دیتا۔ ٹھیک ہے، تم باپ بیٹی جب ایک رائے ہو گئے ہو تو کر لو نیکی۔
اور اپنے دل کو دے لو سکون۔ رفعت آرا بولی۔ وہ دونوں مسکرا دیے۔ سکندر کا دل پردیس میں رہتے ہوئے دن رات اپنے اکلوتے بیٹے عاقب کے بارے میں سوچتے ہوئے گزرتا تھا۔ اس نے اور بختیور نے عاقب کے حوالے سے بے شمار خواب دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں اسے اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، بلکہ سکندر کی تو خواہش تھی کہ عاقب ڈاکٹر بنے۔ وہ جب گھر پر ہوتا تھا تو عاقب کو ایک لمحے کے لیے اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتا تھا، مگر اس کے مستقبل اور بیٹیوں کی شادی کے لیے وہ پردیس میں رہ رہا تھا۔ اس سے یہاں آئے کئی برس ہو گئے تھے۔ اس دوران وہ 2 بیٹیوں کی شادیاں کر چکا تھا۔ تیسری بیٹی کے فریضے کی ادائیگی کے بعد اس کا ارادہ تھا وہ اپنے بیٹے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی کچھ رقم جمع کرے گا تاکہ پاکستان جا کر کوئی کاروبار کر سکے۔ خواب تو اس نے بے شمار دیکھ رکھے تھے، مگر ان کی تعبیر پانے کے لیے پیسہ چاہیے تھا، جس کے لیے وہ دن رات مشقت کر رہا تھا۔ رفعت آرا نے 3 لاکھ کی رقم ثریا بی بی کے حوالے کی۔ وہ بولی، آپا میں آپ کا احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ وہ تو مجبوری تھی، ورنہ وقاص کے بابا تو کہتے ہیں کہ آج قرض لیا ہے تو کل واپس بھی کرنا ہوگا، اسی لیے اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ۔ ہم تو بس یہ چاہ رہے ہیں کہ بیٹی عزت سے رخصت ہو جائے، کل کلام کو سسرال والے تانا نہیں دیں۔ ان لوگوں نے تمہارے حالات دیکھ کر رشتہ کیا ہے، اسی لیے فکر نہ کرو، تمہاری عفیفہ خوش رہے گی، وہ بھی میری بیٹی جیسی ہے۔ اور ہاں، رقم کی فکر نہ کرنا، جب تمہارے پاس پیسے ہوں تو دے دینا۔ رفعت آرا بولی، اور دعاؤں میں میری کلثوم کو یاد رکھنا، خدا اس کے نصیب اچھے کرے اور اس کا رشتہ اچھے لڑکے سے طے ہو جائے۔ ہاں ہاں ضرور، ثریا بی بی نے کہا، دعا تو میں وقاص کے لیے کر رہی ہوں کہ اسے جلد از جلد نوکری مل جائے تو ہمارے حالات بہتر ہو۔ اس کی پڑھائی پر ہم نے اپنی اوقات سے زیادہ خرچہ کیا ہے، بڑی مشکلوں سے اسے شہر بھیج کر پڑھایا ہے۔ ثریا، خدا تمہیں اور معراج بھائی کو اچھے دن ضرور دکھائے گا۔ تم دونوں نے اپنے بچوں کے لیے اپنی اوقات سے زیادہ کیا ہے، اب مجھے ہی دیکھ لو، کیا کچھ نہیں کیا ہم نے اپنے بیٹے کے لیے۔ مگر وہ شہر میں شادی کر کے وہیں کا ہو گیا، ہم سے نام کا رشتہ رہ گیا ہے اس کا۔ رفعت آرا دکھی لہجے میں بولی تو ثریا بی بی کو ان سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ وقاص کو اس کے اعلیٰ تعلیمی ریکارڈ کی بنیاد پر گورنمنٹ اسکول میں ملازمت مل گئی تھی۔ اس کی پوسٹنگ شہر کے اسکول میں تھی، وہیں اس نے گھر کرائے پر لے لیا اور اپنے والدین کو بھی بلا لیا تھا۔ میری تو بڑی خواہش تھی کہ تم گاؤں کے اسکول میں بچوں کو پڑھاتے۔ معراج دی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اب بس سرکاری اسکول میں پوسٹنگ اپنے بس کی بات نہیں ہوتی، وہ تو شکر ہے کہ مجھے گورنمنٹ جاب مل گئی، ورنہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے پرائیویٹ اداروں میں پڑھا رہے ہیں، جہاں محنت زیادہ ہے اور تنخواہ بہت کم۔ وقاص جواباً بولا، اب جب کہ تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہو تو ایک ہی ذمہ داری باقی رہ گئی ہے، اور وہ تمہاری شادی کی ہے۔ بابا، ابھی مجھے نوکری کرتی ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ شادی کی آپ کو فکر ہوگی۔ ابھی کچھ سال مجھے اور کمانے دیں، کماتے رہنا، 1.5 برس تو ہو گیا تمہیں نوکری کرتے ہوئے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی کا فریضہ ادا ہو جائے۔ عفیفہ کی شادی کے بعد بمشکل میں گھر کے کام کاج کر پاتی ہوں، بہو آئے گی تو گھر کا انتظام سنبھال لے گی۔ اب اماں، جب آپ نے میری شادی کا تذکرہ کیا ہے تو میں بھی اپنی پسند بتا دیتا ہوں، مجھے رفعت خالہ کی کلثوم پسند ہے۔ وقاص بولا۔ وہ ہونک سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کلثوم تو نازوں پلی لڑکی ہے، حیثیت میں وہ لوگ ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں، پھر وہ تم سے 2 سال بڑی ہے، تعلیم بھی میٹرک ہے، تم تو پڑھے لکھے ہو، بہتر ہوگا تم اپنی حیثیت کے گھرانے کی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرو۔ ثریا بی بی کا دل کلثوم کو بہو بنانے کے لیے راضی نہ تھا۔ یاد رکھو، تمہیں کلثوم کے ناز نخرے اٹھانے پڑیں گے، وہ غریب گھر کی لڑکی نہیں ہے جو روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لے گی، اور میری وہ کیا خدمت کرے گی۔ اماں، تمہاری خدمت کے لیے میں معافی رکھ دوں گا، ویسی بھی ساس سسر کی خدمت بہو پر فرض نہیں ہے۔ رہی بات اس کی کم تعلیم یافتہ ہونے کی، تو مجھے اس سے کون سا نوکری کروانی ہے، اب آگے تمہاری مرضی ہے۔ ثریا بی بی سوچ میں ڈوب گئی۔ کلثوم رشتے میں ان کی بھانجی لگتی تھی، انہیں وہ پسند بھی تھی، مگر اسے بہو بنانے پر تیار نہ تھی۔ تاہم وقاص کی خاطر انہوں نے اپنے دل کو آمادہ کر لیا تھا۔ بہت مبارک ہو، عاقب بہت اچھے نمبروں سے 9ویں جماعت کے پرچوں میں کامیاب ہوا ہے۔ ہیڈ ماسٹر نے تمام ٹیچروں کو کہہ دیا ہے کہ عاقب پر خاص توجہ دیں۔ بڑی واہ واہ ہو رہی ہے اس کی، بختیور نے سکندر کو بتایا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے جذبات کی شدت سے اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ بختیور، بس تم یوں سمجھو کہ خدا نے ہماری محنت کا صلہ دے دیا ہے ہمیں۔ میں یہ جو تنہائی کے دن کاٹ رہا ہوں، یوں لگتا ہے جیسے میں قیدی ہوں جو وطن سے دور ادھر پڑا ہوا ہوں۔
اس خوشخبری کو سن کر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اڑ کر گھر پہنچوں اور اپنے بیٹے کا منہ چوموں۔ تم پورے محلے میں مٹھائی تقسیم کرنا اور سکول میں بھی۔ ویسے عاقب کہاں ہے؟ سکندر کا دل مچل رہا تھا بیٹے سے بات کرنے کے لیے۔ وہ تو ابھی کوچنگ میں ہے۔ سکندر نے یہ سنتے ہی موبائل آف کر دیا۔ رفعت آرا اور ان کے شوہر نے وقاص کا رشتہ کلثوم کے لیے قبول کر لیا تھا۔ وقاص میں ویسے بھی کوئی خامی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ حیثیت میں ان سے کم تر تھا، تاہم کلثوم معمولی شکل و صورت کی لڑکی تھی جس کا رشتہ طے نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب پریشان تھے۔ وقاص کی کلثوم سے شادی کیا ہو، وہ اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگا۔ وہ اس کی کسی خواہش کو رد نہیں کرتا تھا۔ کئی بار سریا بی بی اس کو اکیلے میں سمجھا چکی تھی کہ وہ پیسوں کی قدر کرنا سیکھے، مگر وقاص پر ان کی نصیحت کا کیا اثر ہونا تھا۔ اب تو اسے اکثر افسوس ہوتا تھا کہ اس نے ٹیچر بننے کا خواب کیوں دیکھا۔ وہ بینکر یا ڈاکٹر یا انجینئر بن جاتا تو تنخواہ اچھی ہونے کے سبب زندگی حسین ہوتی۔ ایک شام وہ کاپیاں چیک کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جب وہ اپنا کوئی کام کر رہا ہوتا تو ارد گرد سے بالکل لا تعلق ہو جاتا تھا۔ کلثوم نزدیک بیٹھی آلو کاٹنے میں مصروف تھی، لیکن اس کی تمام تر توجہ اپنے شوہر کی طرف تھی۔ وقاص نے جرنل چیک کرنے کے بعد بند کیا تو وہ بولی، اب تو بورڈ کے ایگزامز میں پاس ہونا کچھ مشکل نہیں، بس پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سینٹر میں نقل کروا دی جاتی ہے۔ بھابھی کے جاننے والوں میں کئی لوگوں کے بچے اسی طریقے سے پاس ہوئے ہیں۔ بھابھی کا بھتیجا اس سال 9th کے ایگزامز دے گا۔ گھر والوں کو اندازہ ہے کہ وہ پیپرز کلیئر نہیں کر پائے گا۔ آپ کے تو بورڈ میں تعلقات ہیں، آپ اس کا سینٹر اسی جگہ کروا دیں جہاں تعلقات کے بل بوتے پر نقل ہو جائے۔ تم کیا سمجھ رہی ہو؟ یہ کام اتنا آسان ہے، منہ مانگے پیسے دینے پڑتے ہیں، وہ بھی تعلقات ہونے پر۔ پیسوں کی فکر نہ کریں، وہ لوگ بہت امیر ہیں، بس آپ ان کا کام کروا دیں۔ میں کیوں کروانے لگا یہ کام؟ ویسے بھی میں رشوت دے کر کام کروانے کے خلاف ہوں۔ وقاص بولا، آپ کون سا اپنے لیے یہ کام کر رہے ہیں؟ رشوت تو بھابھی کے بھائی دیں گے، آپ پر کون سا گناہ ہوگا؟ کلثوم، یہ میرا کام نہیں ہے، ویسے بھی میں اس طرح کے کاموں میں پڑنا نہیں چاہتا۔ وقاص کے لہجے میں سختی تھی۔ کلثوم غصے میں وہاں سے اٹھ گئی تو وہ بھی اس کے پیچھے کچن میں چل آیا۔ دیکھو کلثوم، اصول بھی کوئی چیز ہے، یہ ان طالب علموں کے ساتھ زیادتی نہیں جو محنت سے پڑھتے ہیں اور محنت کے بل پر کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ہاں ہے تو، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ پھر تم مجھے غلط کام کرنے کے لیے کیوں اکسا رہی ہو؟ تمہاری بھابھی کے بھائی کسی اور کے ذریعے بھلے سے یہ کام کروا لیں، مگر مجھے شریک نہ کریں۔ میرے مزاج کو تم اچھی طرح سمجھتی ہو، تم سے زیادہ کون مجھے جاننے لگا؟ میری ہر خوبی اور خامی میں تمہارا بھی تو حصہ ہے نا، وقاص نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو کلثوم جو ایک دم غصے میں آ گئی تھی ٹھنڈی ہو گئی اور اپنے لہجے میں مٹھاس لاتے ہوئے یہ گویا ہوئی، وقاص، زندگی میں رشتے نبھانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اصولوں کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ آج ہم کسی کا کام کریں گے تو کل کوئی ہمارے کام آئے گا۔ پلیز میری خاطر کر دینا یہ کام۔ اس کے آگے وقاص کی بھلا کہاں چل رہی تھی، سو اس نے بھی حامی بھر دی۔ اس کے بعد وہ اکثر اس طرح کے کام کی بلا جھجک کرنے لگا۔ عاقب میٹرک کا ایگزام دے رہا تھا۔ آج اس کا فزکس کا پرچہ تھا جس کی اس نے خاصی تیاری کی تھی۔ رات وہ دیر تک پڑھتا رہا تھا۔ عاقب کے جانے کے بعد بختاوری گھر کے کاموں میں لگ گئی، مگر جانے کیا بات تھی کہ آج اس کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا، گھبراہٹ اور بے چینی سی ہو رہی تھی۔ 1 بجے کے قریب اطلاع ملی کہ عاقب کو کسی لڑکے نے چاقو مار کر زخمی کر دیا ہے، اسے ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ وہ بدحواسی کے عالم میں گھر سے نکلی اور سرکاری ہسپتال پہنچی جہاں عاقب کی موت کی خبر اس کی منتظر تھی۔ وہ وہیں غش کھا کر گر پڑی۔ عاقب کو ولید نامی لڑکے نے بے دردی سے قتل کیا تھا۔ وہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھا اور نقل کرنے میں مصروف تھا۔ عاقب نے کمرے میں موجود استاد سے اس کی شکایت کی، مگر انہوں نے نوٹس نہیں لیا۔ تقریباً 11 بجے بورڈ کی ٹیم وہاں پہنچی تو عاقب نے ان سے ولید کی شکایت کر دی، جس پر انہوں نے ولید کی تلاشی لی اور نقل کا مواد برآمد ہونے پر اس کا پیپر کینسل کر کے اسے وہاں سے جانے کو کہا۔ 12:30 بجے جب عاقب اپنا پیپر کر کے باہر نکلا تو ولید نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس پر حملہ کر دیا۔ عاقب کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا تھا، مگر وہ جانبر نہ ہو سکا تھا۔ اس کی موت کی خبر پردیس میں بیٹھے سکندر کو ملی تو وہ سکتے میں آ گیا۔ بیٹے کی ناگہانی موت کا اثر اس کے دماغ پر پڑا اور وہ ذہنی توازن کھو بیٹھا۔ دیوانگی کے عالم میں وہ اکثر گھر سے باہر رہنے لگا، جبکہ بختاوری بستر سے لگ گئی تھی۔ زارا کے لیے ماں کو سنبھالنا مشکل تھا، وہ خود چھوٹی عمر کی تھی، ان کا ہنستا بستا گھر اجڑ کر رہ گیا تھا۔ وقاص کو پڑھاتے ہوئے کئی سال بیت گئے تھے۔ وہ اپنے مضمون کا ماہر، خوش اخلاق اور ملنسار تھا۔
اسی وجہ سے وہ طالب علموں میں نہ صرف مقبول تھا بلکہ اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے حلقے میں بھی پسند کیا جاتا تھا۔ سینٹر ٹیم میں ہونے کے باعث کاپیاں جانچنے اور امتحان مراکزی کی نگرانی کے لیے اس کا انتخاب ہونے لگا تھا۔ اسی وجہ سے تنخواہ کے علاوہ بھی 4 پیسے مل جاتے تھے۔ ایک رات وہ اپنے پرانے دوست سرمد کے ساتھ ایک ہوٹل میں باتوں میں مصروف تھا۔ وہ برسوں بعد ملے تھے اور پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ تبھی سرمد نے اچانک کہا، باتوں میں کہیں بھول نہ جاؤ، یہ میرے بیٹے اور اس کے دوستوں کے رول نمبر ہیں۔ امتحانی کاپیاں چیک کرتے ہوئے دھیان رکھنا، ان میں سے کوئی فیل نہ ہو۔ اوپر والا نمبر میرے بیٹے کا ہے۔ A1 گریڈ کے مارکس ہونے چاہیے۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ بچوں کا پڑھنے میں دل نہیں لگتا، ہر وقت موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ درست کہا تم نے، علم کے حصول کا شوق تو برائے نام طالب علموں کو ہے۔ آج کے اسٹوڈنٹ تو چاہتے ہیں کہ بغیر پڑھے ڈگری ہاتھ لگ جائے۔ میرے سبجیکٹ میں جن بچوں کو پریکٹیکل کرنا نہیں آ رہا ہوتا، میں ان کو بھی کچھ نہ کچھ نمبر دے کر پاس کر دیتا ہوں، اور بعض بچے جو پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں، ان کی ڈویژن کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں کھلے نمبر دیتا ہوں تاکہ ان کا گریڈ خراب نہ ہو جائے۔ پھر ایک دم وقاص نے موضوع تبدیل کیا۔ اسے طالب علمی کی ایک دوست کا خیال آ گیا تھا۔ یار سارم کا کچھ پتہ ہے؟ اس نے کینیڈا جا کر جس بیوہ سے شادی کی تھی، اس سے اس کی شادی چل رہی ہے یا نہیں؟ سرمد اسے سارم کے بارے میں بتانے لگا۔ یوں رات گئے تک دونوں نے جی بھر کر باتیں کی۔ ایک بجے کے بعد وہ وہاں سے اٹھنے لگے۔ 1 بجے کے بعد تو سرمد نے ایک لفافہ زبردستی اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نہ کرتے ہوئے وقاص نے وہ کھولا ہوا لفافہ جیب میں رکھ لیا۔ سرمد نے اس کو اپنی کار میں بٹھا لیا، اگرچہ ان کے گھر کے راستے بالکل جدا تھے۔ اس کے باوجود سرمد نے وقاص کو اس کے گھر کے سٹاپ پر اتارا، پھر اپنے گھر روانہ ہوا۔ وقاص کا گھر سٹاپ سے کافی فاصلے پر تھا۔ سرمد اسے اس کے گھر پر اتارنا چاہتا تھا، مگر وقاص نے منع کر دیا تھا۔ اسے واک کرنا اچھا لگتا تھا۔ وہ جو ہی سڑک سے اپنی گلی میں مڑا تو اسے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وقاص کی جیب میں قیمتی موبائل اور رقم موجود تھی، لہٰذا اس نے خطرہ بانپ کر تیزی سے چلنا شروع کر دیا، مگر پیچھے آنے والے نے اس کو جا لیا اور نزدیک پہنچ کر ایک تیز نوکیلی چیز اس کی گردن پر رکھ دی۔ ذرا بھی ہلنے کی کوشش کی تو یہ چاقو تمہاری گردن کے اندر ہوگا۔ وہ غرایا۔ خوف سے وقاص کا خون منجمد ہونے لگا تھا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ وہ بمشکل اتنا ہی بول سکا۔ پیسہ؟ اسی کے پیچھے تو دنیا میں ہر غلط کام ہو رہا ہے، وہ بولا اور چاقو کی نوک پر وقاص کو دھکیلا۔ اسی لمحے وقاص نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، جو چاند کی روشنی میں واضح دکھائی دے رہا تھا۔ سر کے سفید بال، بڑھی ہوئی داڑھی، آنکھوں میں چھائی سرخی اور میلے کپڑے اس کے تنگ دست اور ذہنی توازن خراب ہونے کا پتہ دے رہے تھے۔ سیدھے چلتے جاؤ جس طرف میں کہوں۔ وہ غرایا تو وقاص کے قدم خود بخود اس کی ہدایت پر عمل کرنے لگے۔ موت کو اتنا قریب دیکھ کر اسے زندگی بہت عزیز ہو گئی تھی۔ وہ پاگل شخص اسے ایک گراؤنڈ میں لے آیا تھا۔ وہاں کسی زی روح کا نام نشان نہ تھا، صرف آوارہ کتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اپنی جیبیں یہاں خالی کرو۔ اس نے بیگ کی طرف اشارہ کیا تو وقاص نے جیب میں موجود تمام چیزیں الٹ دیں۔ ان میں کاغذ کا وہ ٹکڑا بھی تھا جو سرمد نے اسے دیا تھا۔ یہ کیا؟ اس نے رقم اور موبائل اٹھائے بغیر کاغذ اٹھا کر پوچھا۔ تو وقاص نے سب سچ سچ بتا دیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ایسے کام کرتے ہوئے۔ تم علم کا دیا جلانے کے لیے اس پیشے سے وابستہ ہوئے تھے، نہ کہ سوداگری کے لیے۔ تم جیسے لالچی لوگ محض کاغذ کے ٹکڑوں کے پیچھے نکمے اور نااہل طالب علموں کو اچھے نمبروں سے پاس کر دیتے ہیں۔ یہ ان بچوں کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہے جو دن رات ایک کر کے پڑھتے ہیں۔ میرا بیٹا جو قبر میں سو رہا ہے، تم جیسے استاد ہی اس کی موت کا سبب بنے ہیں۔ کیا قصور تھا میرے بچے کا؟ ایک دم ہی اس کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگے۔ اس نے تو صرف اس لڑکی کی شکایت کی تھی جو امیر باپ کی بگڑی اولاد تھا اور امتحانی کمرے میں نقل میں مصروف تھا۔ اس میرے بیٹے کو بہت بڑی سزا ملی۔ اسے امتحان گاہ سے باہر نکلتی قتل کر دیا گیا۔ ایسے ہی چاقو سے جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اتار دوں تمہاری گردن میں، تاکہ تم اس کیفیت کو محسوس کر سکو جس سے گزر کر میرا بیٹا موت کے منہ میں پہنچ گیا۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، مجھے تمہارے دکھ کا اندازہ ہے، مگر میں تمہارے بیٹے کا قاتل نہیں ہوں۔ مجھے جانے دو، چاہو تو یہ سب پیسے تم رکھ سکتے ہو۔ وقاص نے گگیاتے ہوئے کہا۔ فطرتاً وہ ایک بزدل انسان تھا۔ یہ کاغذ کے نوٹ میرے کس کام کے؟ اٹھاؤ لائٹر اور لگا دو انہیں آگ۔ اس نے حکم دیا اور وقاص نے تعمیل کر دی۔ پھر اس شخص نے وہ کاغذ بھی جلتے نوٹوں میں ڈال دیا اور وحشت بھری نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔
جس سے میرے پروفیشن پہ دبا لگے۔ وقاص نے اس کی نظریں سے گھبرا کر کہا، وہ خود تعلیم کی سوداگری نہیں کرنا چاہتا تھا، بس ایک بار کلثوم کے کہنے پر ایسا کیا اور پھر بغیر سوچے سمجھے کرتا ہی گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے اپنے مرحوم والدین کا چہرہ آ گیا تھا، جنہوں نے نامساعد حالات میں بھی اسے پڑھا لکھا کر اس قابل بنایا تھا کہ وہ بچوں کا مستقبل سنوار سکے، اور اس عہدے پر فائز ہو کر ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہو گیا جو کسی استاد کو زیب نہیں دیتی۔ واقعی تم آئندہ ایسا کام نہیں کرو گے جس سے محنت کرنے والے بچوں کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ اس شخص کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں، میں اپنی بیٹی کی قسم کھاتا ہوں۔ تب وہ شخص ذہنی انداز میں ہنسا اور بولا، جاؤ ماسٹر، علم کی روشنی پھیلاؤ، اندھیرے کو مٹاؤ۔ اس نے یہ کہتے ہوئے وقاص کی گردن پر سے چاقو ہٹا دیا۔ وقاص فوراً ہی وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ سکندر نامی وہ دیوانہ شخص بڑبڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ علم کے اس سوداگر کو تو ہدایت مل گئی، مگر ابھی کئی لوگوں کو راستہ دکھانا باقی ہے۔